ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے امریکہ کے صدارتی انتخاب کی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس مد مقابل ہیں، اور میں نے بات کرنی ہے اس نشست کے اندر کملا ہیرس کی، جو جمیکن اور انڈین پس منظر سے ان کا تعلق ہے، اور غیر سفید فام کملا ہیرس کیا اپنے ریپبلکن جو امیدوار ہیں ان کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا پائیں گی۔ اور ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو امریکہ کے اندر نسل پرستی بڑھانے کا ان کے اوپر الزام بھی ہے، اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ٹرمپ سفید فام جو خاتون تھیں ہیلری کلنٹن، ان کو 2016 میں بھاری اکثریت سے ان کو ہرانے میں کامیاب ہوئے تھے، اور کملا ہیرس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ تو ان کے لیے ایک ترنے والا ہی ثابت ہوں گی۔ اس کا تو بہرحال چند روز میں پتہ چلی جائے گا کہ کیا کملا ہیرس ترنے والا ثابت ہوتی ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ ان کے لیے ایک معمولی سا پیادے کی طرح ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو کملا ہیرس اور اس کے خاندان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ انتخابی مہم سنبھالتے ہی کملا ہیرس نے الیکشن کے اندر جو کیمپین تھی اس میں نئی روح پھونک دی تھی، اور صدارتی امیدوار بننے سے پہلے کن ادوار سے ان کو گزرنا پڑا اور وہ کس طرح سے وہ یہاں تک پہنچی ہیں۔ تو پہلے بات کملا ہیرس کی کہ وہ 1964 میں کیلیفورنیا کے شہر آکلینڈ میں انہوں نے آنکھ کھولی، اور ان کی والدہ شیامالا گوپالن 19 برس کی عمر میں بھارت کی ریاست تامل ناڈو کے شہر چنئی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تنہا کیلیفورنیا پہنچی۔ شیامالا نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور بریسٹ کینسر کی تحقیق میں اپنا نام بنایا۔ 24 برس کی شیامالا کی ملاقات یونیورسٹی ہی میں لیکچرر کے دوران ایک جوشیلے مقرر ڈونلڈ جے ہیرس سے ہوئی۔ ایک بار دوستی چلی اور پھر دونوں کے درمیان 63 میں رشتہ ازدواج میں دونوں منسلک ہو گئیں، اور شادی کے 2 برس بعد کملا ہیرس پیدا ہوئی۔ پھر دوسری بیٹی مایا کی یعنی کہ بیٹی جو ان کی تھی مایا، ان کی پیدائش ہوئی، اور دونوں کے درمیان لیکن پھر نااتفاقی شروع ہو گئی، اور یہ بڑھتے بڑھتے یہ معاملہ پھر یہ علیحدگی تک جا پہنچا، اور 1969 میں دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی، اور اس وقت کملا ہیرس کی عمر صرف اور صرف 5 برس تھی۔ بچیوں کی حوالگی کے لیے مقدمہ بازی چلی، بلاخر 1972 میں طلاق تک نوبت جا پہنچی۔ ماں بچیوں کو واپس لے کے کیلیفورنیا آئیں، اور تمام تر توجہ بچیوں کی تعلیم پر انہوں نے مرکوز کر دی۔ اس دوران کملا ہیرس نے کئی پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، اور پھر 81 میں گریجویشن کی۔ اس عرصے میں وہ مختصر وقت کے لیے کینیڈا بھی گئیں، اور امریکہ واپسی پر انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کالج آف لاء سے ڈگری لی اور وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ بطور وکیل کملا ہیرس کی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز 1990 میں اس وقت ہوا جب انہوں نے المیدا کاؤنٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس میں کام شروع کیا، اور جنسی زیادتی کے شکار بچیوں کو انہوں نے کینسر مدلل یعنی کہ جو ان کے کیسز تھے ان کا اپنے مدلل انداز میں ان کا دفاع کیا۔ یہ کیسز اسی لیے بھی ان کے لیے دل کے بہت قریب تھے، کیونکہ کینیڈا میں جنسی درندے کا نشانہ بنی اسکول کی سہیلی کو بچپن ہی سے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھیں، اور اس کو اپنے گھر میں ہی انہوں نے پناہ دی۔ ملک کی سطح پر ابھرنے سے پہلے کملا ہیرس نے کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں ڈسٹرکٹ اٹارنی جنرل کے طور پر اپنی حیثیت منوائی۔ انہوں نے یہ منصب سن 2004 میں سنبھالا۔ امریکہ کی اس سب سے بڑی ریاست میں 2010 میں وہ اٹارنی جنرل کی حیثیت سے سامنے آئیں، اور تو ان کا جو مستقبل تھا وہ یہیں سے ابھرنا شروع ہوا، اور پھر وہ لائم لائٹ میں یہاں سے آئی ہیں۔ سن 2017 میں وہ امریکی سینیٹ کی رکن منتخب کر لی گئیں، اور وہ پھر جو جوڈیشری کمیٹی کا حصہ بنی، اور یہاں انہوں نے ٹرمپ کے نامزد کردہ اٹارنی جنرل اور سپریم کورٹ کے جج کو اپنے تند و تیز چپتے سوالوں سے زج کیا۔ ابھی قسمت کو انہیں کہیں اور آگے لے جانا تھا۔ 2020 میں انہوں نے ڈیموکریٹ پارٹی کا صدارتی امیدوار بننے کا الیکشن لڑا، مگر آخر میں جو بائیڈن کے حق میں وہ دستبردار ہو گئیں، کیونکہ وہ ان کو جو ہے بائیڈن نے اپنا نائب منتخب کر لیا تھا۔ پھر اسی طرح جب وہ آگے بڑھتی ہیں اور
20 जनवरी सन 2021 को वो दिन भी आया जब कमला हैरिस ने अमेरिका की नायब सदर का हलफ उठा लिया। इस तरह वो बतौर ख़ातून सियाह फाम और जनूबी एशियाई अमरीकी हैसियत से पहली शख्सियत बनी जो इस ओहदे पर फाइज हुई। एक दोस्त ने उनकी मुलाकात वकील डॉगलस एमोफ से कराई जो एक बरस बाद यानी 2014 में रिश्ते अज़दवाज में बदल गई। अक़ीदे के लिहाज से कमला हैरिस मसीही और उनके शौहर यहूदी हैं। कमला की अपनी औलाद तो नहीं, ताहम पहली बीवी से एमोफ के 2 बच्चे हैं, एला और कोल। ये बच्चे कमला और हुफ के साथ ही रहते हैं। कमला हैरिस के वालिदा का इंतकाल 2009 में हुआ। सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि मोहब्बत के दावेदार शौहर ने अपनी बीवी की आखिरी रसूमात तक में शिरकत नहीं की। दावतनामा मिलने के बावजूद कमला हैरिस की शादी में आकर बेटी को रुखसत करना भी वालिद ने गवारा ना किया। हाँ, बाप बेटी की एक मुलाकात सन 2016 में ज़रूर हुई जब कमला हैरिस सेनेटर बन चुकी थी। माँ के हाथों परवरिश पाने वाली कमला हैरिस अपने वालिद का शाज़ो नादिर ही जिक्र करती हुई दिखाई दी। वो भी बचपन की एक या 2-3 यादों तक महदूद रहीं। कम लोग जानते हैं कि 86 बरस के प्रोफेसर डोनाल्ड जे हैरिस वाइट हाउस से महज चंद किलोमीटर के फासले पर ही दूसरी बीवी के साथ रिहाइश पजीर हैं। वो किसी हद तक बाएं बाजू की तरफ झुकाव रखने वाले मईशतदान हैं और जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। मैं यहाँ पे तो ये भी बात बताऊं कि ये तमाम तर जो मालूमात इस पर जो तहकीक की है, क्योंकि वो नसीम हैदर में दोस्त हैं, वो जियो में होते हैं, अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने इनके ऊपर बड़ी रिसर्च की है और अमेरिका में भी वो इनकी कमला हैरिस की तकरीबात में बज़ाते ख़ुद वो शरीक रहे हैं। तो उसी से मैंने भी इस्तिफ़ादा किया है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन इन्होंने वो जमा की हैं, तो वहीं से कुछ चीज़ों को मैंने आपके लिए भी पेश किया है। डोनाल्ड ये जैस्पर हैरिस जमैका में पैदा हुए थे। आबाई वतन का जो उनका आला तरीन एजाज़ हासिल किया और अमेरिका में भी शोहरत रखते हैं। जहाँ तक उन रिश्तों का ताल्लुक़ है तो कमला हैरिस की अकलौती बहन माया हैरिस ही अब हयात हैं और माया अपनी बहन की मुशीर हैं और इंतखाबी मुहिम भी चला रही हैं। माया हैरिस इससे पहले बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन की भी मुशीर रह चुकी हैं। सवाल ये है कि इंडियन जमैकन पस मंज़र रखने वाली कमला हैरिस क्या अमेरिका की सदर बनकर नई एक तारीख़ रकम करती हैं? इस चीज़ का जवाब भी बहरहाल कुछ भी हो और वो हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन यहाँ आखिर में ये कि वो कमला हैरिस तारीख़ तो पहले ही रकम कर चुकी हैं कि एक वो सियाह फाम की हैसियत से अमेरिका का सदारती इंतखाब लड़ रही हैं। इसका नतीजा चंद रोज़ में सामने आ ही जाएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।